ایک پیارے صحابی نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب شفاعت کی حدیث پاک موجود ہے، میں بروز قیامت آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کس جگہ مل جائیں گے آپ، کون سا ایڈریس ہے آپ کا؟ میں اپنی بات کروں، وہ ایڈریس اس میں موجود ہے، لیکن میں خود اس ایڈریس پہ نہیں جاؤں گا۔ میرے پاس جو ایڈریس ہے وہاں سے سرکار علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا ممنوع ہے۔ وہ ایڈریس ہے حضور کے والدین کریمین کا۔ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ ایک بندہ آتا جو سلام کرتا، روزانہ امام پاک اس کو جواب دیتے تھے۔ ایک دن آیا تو جواب نہ ملا، بڑا پریشان گیا، تو کہنے لگا حضور کل جواب نہیں سی، فرمایا میری قبر میں میرے نانا مصطفیٰ آئے ہوئے تھے، تو اگر نواسی کی قبر میں حضور جاتے ہیں تو امی ابو کی قبر کے اندر بہت بڑا وسیلہ ہے حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کا۔ صحابی نے پوچھا کس جگہ تلاش کروں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 مقامات پہ، پل صراط، میزان، حوض کوثر۔ اب اگر میں کوئی بندہ ایئرپورٹ میں لگا ہو تو میں اس کو پوچھوں کہ یار میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے، آپ کہاں ملیں گے؟ وہ کہے گا میں تو سلیپ پر ہوں بھائی، صفائی کرتا ہوں، مجھے ملنے کا فائدہ کوئی افسر ڈھونڈو جو جلدی جلدی آپ کو وہاں سے گزروا دے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیارے صحابی نے یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا میزان پہ میں کھڑا ہوں گا۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ دیکھ کے چلے جائیں گے؟ فرمایا نا نا، ہر امتی کا نام اعمال میں خود کھڑا ہو کے تلواؤں گا، جس کے کمی ہوگی سفارش کر کے نام اعمال باری کرواؤں گا۔ ایک حدیث پاک القول البدی حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، ایک بندہ آئے گا، اس کا نام اعمال تل جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، حکم ہوگا اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، پیارے حبیب خاتم الانبیاء، اے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو توحید سکھائی جا رہی ہے یہ توحید نہیں، یہ شیطانی پٹی ہے، یہ توحید شیطانی ہے۔ اس نے کہا میں تجھے مانوں گا، آدم کو میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو جو رب کو مانے، رب کے پیاروں کو نہ مانے، شیطانی توحید۔ سارے نبی توحید کی دعوت دینے آئے، قیامت کے دن سب نبیوں کے دروازے پہ جائیں گے، ایک نبی دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، سب دروازوں سے گھوم کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ تم در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ اور جب حضور کے در پہ آئیں گے تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگے نہیں جائیں گے، آگے جانا چاہیے اگر کوئی اور نبی ہے تو وہ کہیں گے انت خاتم الانبیاء، حضور سارے دروازے گھوم کے تیاڈے بوئے تے آ گئے ہیں، اج سبقت رج رج پن گھن سوں کئی وسدے بھان تے آئے ہیں، تائیں جھیا نہیں کوئی لجپال نسیا، پوری دنیا چھان کے آئے ہیں، نسے واقف سہیں اساں سفران دے ہی بھی دور سفر ساری پارت ہے۔ حضور ہم آپ کے در پہ آ گئے۔ اب حضور آخری نبی تھے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پاس جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا،
یہ مقام محمود مجھے رب نے دیا ہے۔ آج محشر کے میدان میں دیکھنا آمنہ کے لال کی کیسے بات چلتی ہے، اور اس کے ابرو کے اشارے سے کیسے لوگ جنت پہ جاتے ہیں، دیکھنا صحیح۔ انا لہا، تو یہ شرک تھا سارے نبیوں کے پاس جانا؟ جس نے لایا گلی ادھر نال ٹور چلی، کون سا عقیدہ آپ نے رکھا ہوا اپنے پاس؟ ماں باپ کے دشمن سے نہیں ملتے، رسول کے دشمن سے ملتے ہیں۔ ماں باپ کی بے عزتی کرنے والے سے نہیں ملتے، صحابہ کرام پہ بکنے والے سے ملتے ہیں۔ اور ماں باپ کے گستاخ کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اور اہل بیت نبوت کے گستاخ کے ساتھ یاریاں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری محبت کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، حضور غوث اعظم جیلانی تک، داتا علی حجویری، غریب نواز، علم الدین شہید تک، تو حضور پر سے بات کریں گے نا۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی فرشتوں نے کوئی کمی کی ہوگی تولنے میں؟ کوئی ڈنڈی بج گئی؟ نہیں، فرشتے بالکل ٹھیک تولتے ہیں، اس میں کوئی کمی، اور ایک بار تولتے ہیں، دوبارہ تولا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ فرشتوں واپس چلو، پھر تولو، پھر تولو۔ ٹھہرو ٹھہرو فرشتوں، میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو کہ میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا قیامت پہ فلاں آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، او بھائی جب حضور آ گئے تو پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، اور جب حضور آئیں گے تو قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے اور پھر ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں، جدھر بھی سرور عالم نگاہوں کو اٹھائیں گے۔ اور ایک گناہگار امتی، حضور نال پیار کرو، مولوی ملوانا کو پوچھ کے نہیں، حضور نال انے واہ پیار کرو، انے واہ۔ ایک حضور دا امتی گناہگار میدان محشر وچ اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوئے گا، اللہ پاک تے اپنی نور دی چادر، اللہ پوچھے گا اے گناہ کیتا ہی؟ ہاں۔ اے کیتا ہی؟ ہاں۔ اے بھی کیتا ہی؟ ہاں۔ وہ جب اقبال جرم ہو جائے گا نا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، سارے گناہ جب وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر بیٹھے گا نا، پھر رونا شروع کر دے گا کہ اب میں نے اقبال جرم تو کر لیا، اس کے بعد سزا ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں ڈالا جاتا ہے اس دوزخ کے اندر۔ اللہ پاک فرمائے گا اخفض صوتک، میرے حبیب کی امتی آواز پست کر، اونچی آواز میں نہ رو۔ وہ کہے گا میرے مالک میں نے گناہ جو کیے، گناہ والا بندہ تو روتا ہے، پھر صرف گناہ ہوتے تو شاید میں نہ روتا، اقبال جرم بھی ہو گیا اور میں نے خود اقرار بھی کر لیا، اب تو میری خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں پتہ نہیں اس میدان محشر میں میرا مصطفیٰ، میرا حبیب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تیرے رونے کی آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں میں گئی، میرا حبیب پریشان ہوگا، میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ تو حضور ایسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فرشتوں کو فرمائیں گے ٹھہرو چلو، دوبارہ اعمال نامہ تولتے ہیں، فرشتے کہیں گے ہمیں مالک کا حکم ہے، قانون ہے اللہ کا، ایک بار تول جائے تو دوبارہ نہیں تلتے، قانون ہے، ہم تول چکے، قانون کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار پھر دیکھیں گے کہ میرے مالک میں روک رہا ہوں، یہ میرا کہا نہیں مانتے، اللہ کی آواز آئے گی ملائکہ قانون یہی ہے، ایک بار تولا جائے تو دوبارہ تولا نہیں جاتا، لیکن قانون اوروں کے لیے ہے، حبیب کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، میرا حبیب جیسے خوش ہوتا ہے پھر تولو۔ فرشتے پھر آئیں گے تولیں گے،
پھر وہی جیسے تولا تھا ویسے، گناہ زیادہ نیکیاں کم۔ نبی پاک اپنی جیب سے ایک چٹ نکالیں گے، پرچی، وہ اس میں رکھیں گے، نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا۔ وہ جنت میں جناب دوڑتا جا رہا ہوگا، بابا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تیرا درود شریف ہے جو میرے پاس محفوظ تھا۔ تو درود جو پڑھا تھا 10 نیکیاں، وہ تو لکھا گیا، وہ تو نامہ اعمال میں تل گیا۔ یہ کون سا درود ہے، یہ کون سا سلام ہے جو نہ فرشتوں نے لکھا نہ نامہ اعمال میں تلا؟ تو ارشاد ہوگا یہ وہ درود ہے جب زبان گنگ ہونے لگی، چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو دل نے کہا یا رسول اللہ۔ وہ دل سے پڑھا ہوا درود ایک بار پڑھا، حضور نے فرمایا میں تلوا رہا ہوں گا، اور پل صراط پہ گزروا رہا ہوں گا۔ پل صراط پہ حضور گزروا رہے ہوں گے ایک ایک امتی کو، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے، اور جاتے ہجوم حشر میں ہم عاصیان دہر، اے لطف یار تیرے سہارے چلے گئے۔ حضور کی برکت سے ہم چلے جائیں گے، کوئی فکر نہیں اس کی۔ تیسرا مقام فرمایا حوض کوثر پہ میں پلا رہا ہوں گا۔ حالانکہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر حضور پاک کے چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوں گے، انہیں حکم ہوگا تم بھرتے جاؤ، پلانا میں نے ہے۔ یا رسول اللہ اتنی بندے ایک ایک کو پیالہ دیں گے؟ فرمایا وہ میرے ہاتھوں سے پیالے کو ترستا رہا زندگی ساری، آج میں حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، تو بھی پی لے، تو بھی پی لے، تو بھی پی لے۔ تو پھر یہاں ذہن رکھنا، اس دن حضور یہ نہ کہہ دیں کہ تو لبیک یا رسول اللہ کی مخالفت کرتا تھا، تو کہتا تھا یہ نعرہ جائز نہیں ہے، تو اپنے چودھریوں کو نعرہ لگاتا رہا، میرے ناموز کی تو نے بات ہی نہیں کی، تو کیا جواب دو گے اس وقت؟ جواب کو بھی سوچو۔ تو یہ انگوٹھے چومنا، آنکھوں پہ رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، 200 سال نافرمانی کی اس نے، 200 سال۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اسے نکالو اس بستی سے، ویرانے میں، جنگلوں میں، کہاں جا کے پھینک دیا۔ بالآخر وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا یار مر گیا ہے تو انہوں جا کے کفن بھی دیو، غسل بھی دیو، دفناؤ بھی صحیح۔ کہاں پہ؟ فلاں کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، دیکھا مالک میں کہیں بھول تو نہیں گئی، یہ تو وہی بندہ ہے جس کو بستی سے ہم نے نکالا تھا، یہ تو وہی آدمی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ وہی آدمی ہے۔ تو یا اللہ تیرا یار، تیرا محب، تو اس سے پیار کرنے والا، تیرا ولی کیسے بن گیا؟ فرمایا اس نے تورات کھولی تھی، تورات، اس تورات میں میرے حبیب کا نام لکھا تھا، اس نے جھک کر ایک بار چوما، تو ایک بار چوما 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ جو ایک بار چومے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جو بار بار چومے۔ ڈر ڈر کے فلاں بندہ نے کیا، چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ تینوں 5 انچ کی کرسی مل گئی، اکڑے بیٹھا ہے، تو دعا مانگتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ اپنے عقائد اپنے بچوں کے دل میں، ذہن میں منتقل کریں۔ آپ کے بچوں کو گمراہی کا سیلاب، بدعقیدگی کا سیلاب لے کے جا رہا ہے، آپ پہ فرض ہے۔ اس رات آگے رو دھو کے چلے گئے نا، اگر آپ کا بچہ ان سکولوں میں پڑھتا ہے جو انگوٹھے نہیں چومتے، تو آپ پھر سمجھ لیں آپ کا انجام کیا ہوگا۔ میں رحمان سینٹر میں گیا تو ایک بابا جی تھے، وہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی گودی کے اندر پلے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس ہے، کہنے لگے بچہ ہمارے پاس پڑھاؤ۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا حافظ نہیں بنانا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عاشق بنانا ہے، عاشق بنانا ہے۔ تیرے بیٹے کی زبان سے عشق رسول ہو، اس کی آنکھوں میں عشق رسول ہو، اس کے دل میں عشق رسول ہو، پھر بات ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایک بار چوما،
بار بار جو چومے وہ. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک حواری کہنے لگا میں نے بھی آپ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے, چلو. چل نکلے. اس کے بعد 3 روٹیاں تھیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 روٹیاں چلو ہم رستے میں کھا لیں گے. ایک روٹی کھا لی. اس نے 2 روٹیاں تھیں, ایک چھپا لی, کہنے لگا بس ایک ہی روٹی میرے کول ہے. آگے گئے, فرمایا چلو تھک گئے ہیں, ایک روٹی اور کھا لی. فرمایا تیسری روٹی, کہتے میرے کو کوئی نہیں, میرے پاس نہیں. بڑی توجہ, بڑی پوری توجہ کے ساتھ رکھیے گا, توجہ پوری. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو گھروں سے کھا کے آتے, جو چھپا کے آتے, وہ بتاتے تھے. قرآن میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. سنو اور نجدیو اور بدعقیدہ سن, اور ملعون اور نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والے سن بات کو. عیسیٰ پاک فرما رہے ہیں جو کھا کے آتے ہو, جو چھپا کے آتے ہو, میں بتاؤں گا کہ کیا چیز کھا کے آئے ہو, کیا چھپا کے آئے ہو. چھوٹے بچے جب کھیلتے نا آپس میں, آپ ہر بچے کو بتاتے تیری ماں نے ریوڑیاں چھپا کے رکھی ہیں, تیری ماں نے پوڑے چھپا کے رکھے ہیں, تیری ماں نے شکر چھپا کے رکھی ہے, فلاں بکسے میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, فلاں جگہ سوٹ پڑا ہوا ہے. بچے گھر جاتے, ماں کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے, اس نے بتایا ہے. عیسیٰ پاک علیہ السلام تو جب لوگوں کو بتاتے تو آپ کو پتہ نہیں تھا روٹی اس کے پاس ہے. اور کوڑھیوں کو شفا, کن کو؟ کوڑھ والے, پھل بحری والوں کو شفا. 50 ہزار مریض روزانہ حضرت عیسیٰ پاک کے در پہ کھڑے ہوتے. 50 ہزار مریض شفا. اور سرکار نے دیکھا ایک شخص حضور کے مدینے میں داخل ہوا, زادہ اللہ شرف و تعظیم و تکریما. دوپہر کا وقت تھا, آندھی چل رہی تھی, مدینے کی مٹی اڑ رہی تھی. اس نے ایسے کپڑا اٹھایا, منہ پہ رکھ دیا ایسے. آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ دھول ناک میں نہ چلی جائے, آنکھ میں نہ چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا تو نے کوئی عام شہر سمجھا ہوا ہے؟ یہ کوئی عام شہر ہے؟ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اور مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی, میرا غم تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. اور وقت رخصت عجب تھا منظر, وقت رخصت عجب تھا منظر. در اقدس بچشم نم دیکھا, ایک قیامت گزر گئی جہاں پر مڑ کے جب جانب حرم دیکھا. منظر تھا ایک. تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور نے فرمایا منہ سے کپڑا ہٹا, پوری دنیا میں ماسک پہنو. لیکن جب مدینہ آ گیا ماسک نہیں پہننا. کیوں؟ فرمایا غبارها شفاء, میرے مدینے کی میں اڑنے والی مٹی بھی شفا ہے. اس کے شہر کے میخانے کا مت پوچھ ایسا کی جس کے شہر کا پانی بھی نشہ دیتا ہے. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ عام پانی ہے. تو حضور کے در سے شفا. آج فرمایا لا علاج مریض لے آؤ. غرناطہ میں ایک مریض تھا, اس کو طبیبوں نے کہا لا علاج, میں مر جائے گا. اس نے ایک بندے کو خط لکھ کے دیا, کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤ. وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ کے اندر موجود ہے, سمود نے لکھی یہ بات. وہ بارگاہ رسول میں گیا, خط پڑھا, خط پورا ہوا, بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ کہیں بھی ہیں آپ, اور میری گل ذہن نشین کر لو, جو تو حضور کی نگاہ کرم ہو گئی سارا کو ٹھیک ہو گیا. حضور کی نگاہ کرم کے بغیر خدا بھی نگاہ کرم نہیں کرتا, نہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھول بیری والوں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. زندہ کرتا ہوں. جب ختم نبوت کی بات آئی, پیر میں علی شاہ صاحب کو مرزا کانے نے کہا تھا کہ تو بھی لا بیمار, میں بھی لاتا ہوں. تو ٹھیک کر گیا تو تو سچا, میں کر گیا تو میں سچا. جناب پیر میں علی شاہ صاحب نے فرمایا بیمار نہیں مردہ لیا, تو بھی زندہ کر, میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو زندہ کر گیا تو سچا, میں کر گیا میرا مصطفیٰ سچا. اور جب وہ چلے گئے نا تو مریدوں نے کہا حضور اگر مردہ لے آنے تے موڑ کی بندا,
نہ ہوندا زندہ تے پھر کی بندا. آپ نے فرمایا ایسی آپ کو گل تھوڑی کی تھی ہے, میرے نانا فرمایا تھے میں گل کی تھی ہے. تو مردے کو زندہ کرنا یہ طاقت نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے. تحریف کر رہا قرآن کے اندر, تبدیلی کر رہا قرآن کے اندر تم. تو عیسیٰ پاک کو پتہ نہیں تھا کیا چیز ہے, روٹی چھپی ہے. آپ آگے گئے, پانی آ گیا, آنکھیں بند کر لی, اس کو بازو پکڑا, فرمایا اس کو ذبح کرو, بھون کے کھاتے ہیں. کھایا, ہونتے دس دے یار. کہنے لگے میں نہیں پتا روٹی کدھر, مجھے کیا پتا. آپ پھر تھوڑا آگے گئے, ریت کا ٹیلا آیا, آپ نے ریت کے 3 ٹیلے بنائے سے, ٹیریاں ریت دے 3 پھونکے ماری. بابا فریق کو میاں ہی نا آ کہنے لگے جی میں بچے شادی کرنی تھے, پیسے کوئی نہیں. آپ نے انڈا منگوایا, پھونک ماری, اور میں جا اے سونا بن گئی. دور نہ جاؤ, یہ ساتھ جامعہ فتیہ حضرت حافظ فتح محمد صاحب مدثر اللہ علیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ کی ارب رحمتیں آپ پر ہوں جی. یہ حضرت جو تھے, ان کے پاس ایک بندہ کہنے لگا بیٹی کی شادی کرنی ہے, سونا کوئی نہیں. فرمایا سریہ لیا, تو سریے کو آپ نے اندر داخل کیا. اور یہاں کا راوی ہے حاجی غلام محمد صاحب, کہتا ہے میں خود اس کا راوی موجود تھا. بٹی کے اندر ڈالا, سونا بن گیا. انہوں نے کہا تھوڑے جہاں پزیبہ بنانے چاندی کی, فرمایا آگے کی طرف, فرمایا چاندی بن گئی. یہ دے غلام ہے, طاقت رکھنے دا آقا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ ہوا, وہ کہنے لگا جی یہ زمین میری ہے. بابا فرید کہنے لگے میری ہے. مسٹریٹ نے کہا آ جاؤ. آپ نے فرمایا میں نے نہیں آنا, زمین سے جا کے پوچھ لو کس کی ہے. زمین سے پوچھا, اس نے کہا بابا فرید کیوں. غلامہ دی شان ہے. پھونک ماری تو سونا بن گیا. آپ نے فرمایا ایک ڈھیری میری ہے, ایک ڈھیری تیری ہے سونے کی, ایک جو بتائے روٹی کس کے پاس ہے اس کے لیے. اس نے کہا پھر روٹی میرے کول ہے. آپ نے فرمایا 3 ڈھیریاں تیری ہیں, ہم جا رہے ہیں. چلے گئے, بڑا خوش تھا, 3 ڈھیریاں سونے کی. اللہ اللہ کیا بات ہے. اوپر سے 2 ڈاکو آ گئے, انہوں نے کہ تو سونا لے آندے. انہوں نے کہ میرا اپنا گھر بنانا تو کہ ڈاکہ ماری ہے تو چل. ہم 3 بندے ہیں, 3 ڈھیری, ایک تیری ہے, ایک میرے بھائی کی, ایک اس کی, چلو. اس نے کہا, ڈاکو نے کہا ایک بیٹھ گیا, اس کو بھیجتے ہیں, وہ کھانا لے آتا ہے. تو یہ تو اس کے ساتھ بیٹھا رہے, خیال کر کھانا کھا کے پھر ہم تقسیم کر لیتے ہیں. وہ کھانا لینے گیا, ان دونوں نے مشورہ کیا, ڈاکو کے ساتھی کے ساتھ مشورہ کیا, اور یار ایک ایک ڈھیری بجائے نا سامنے 1.5 ڈھیریاں آ جائیں گی. وہ آئے گا, اس کو قتل کر دیں گے ہم دونوں. کٹھے مل گئے. ڈاکو تیرا ساتھی ہے تو آدھا سونا تیرا آدھا میرا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے دماغ میں آیا کہ میں جا رہا ہوں اور کھانے میں زہر ڈال کے لے جاؤں. جب زہر والا کھانا دوں گا وہ کھائیں گے, مر جائیں گے, 3 ڈھیریاں میری. تو وہ آیا, جب انہوں نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا. ہاتھ دھو کے کھانا کھایا, کھانے میں زہر تھا, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گیا. جناب عیسیٰ پاک جب وہاں سے گزرے, آپ نے فرمایا یہ دنیا کا انجام ہے. بس یہی کچھ ہے دنیا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا دنیا وہی ہے جو تو نے کھا لی, پہن لیا, یہ اللہ کے نام میں خرچ کر دیا, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو میری بات ختم ہو گئی, اور ٹائم چونکہ جماعت کا ہو رہا ہے, تو میں آپ کو آخرت کی سوچ دلوانا چاہتا ہوں.